یوحنا ابن ماسویہ تعارف۔ خلافت عباسیہ کے نامور مترجمین میں یوحنا ابن ماسویہ کا نام نمایاں ہے۔ یوحنا کی پیدائش 777 آفٹر ڈیتھ میں بمقام جندی شاپور خاندان ماسویہ میں ہوئی اور تقریباً 80 سال کی عمر پا کر 857 آفٹر ڈیتھ میں سارا میں وفات پائی۔ حالانکہ یوحنا مذہب سے عیسائی تھا، لیکن اپنی علمی و فنی صلاحیت کی بنا پر بیت الحکمت کا افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ خلیفہ ہارون کے دور حکومت سے لے کر متوکل کے دور تک یوحنا کو شاہی دربار میں عزت و احترام ملتا رہا۔ جبرائیل بن مخدشو کے انتقال کے بعد اس کو بغداد کے شفا خانے کا رئیس الاطباء بھی بنایا گیا۔ یہ مغرب میں لاطینی نام جوہنس ڈیماسینس سے مشہور ہوا۔ تعلیم و تربیت۔ یوحنا بے حد ذہین تھا، چنانچہ جلد ہی سریانی اور عربی زبانوں کا ماہر ہو گیا۔ طب کی تعلیم اپنے وطن جندی شاپور سے ہی حاصل کی۔ فضل و کمال۔ باعتبار فضل و کمال یوحنا کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں: طبیب، استاد، محقق، مترجم اور مصنف۔ لیکن یوحنا کو غیر معمولی شہرت اور عزت بحیثیت مترجم حاصل ہوئی۔ یوحنا بحیثیت طبیب۔ حالانکہ بحیثیت طبیب یوحنا زیادہ مقبول نہیں، لیکن بعض مورخین نے یوحنا کے متعلق تصدیق کی ہے کہ وہ علاج و معالجہ بھی کیا کرتا تھا، اور مورخین نے اپنی کتاب میں یوحنا کی معالجاتی مہارت کی کچھ حکایتیں بھی درج کی ہیں۔ یوحنا بحیثیت استاد۔ یوحنا نے درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ اس کے حکم پر بغداد میں علمی مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا، جہاں مضامین پڑھ کر سنائے جاتے تھے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے۔ یوحنا کے پاس شاگردوں کی جماعت ہر وقت موجود رہتی تھی۔ یوحنا مشہور مترجمین حنین بن اسحاق کا استاد بھی رہا۔ یوحنا نے اسحاق کو علم طب کی تعلیم دی۔ یوحنا بحیثیت مترجم۔ ترجمے کے میدان میں یوحنا کی خدمات غیر معمولی اور لائق ستائش ہیں۔ خلیفہ کے حکم سے مفتوحہ رومی شہروں سے لائی گئی کتابوں کی درجہ بندی اور ترجمے کا کام یوحنا کو سونپا گیا تھا، جس کو یوحنا نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ یوحنا نے جن کتب کے ترجمے کیے ان کی تعداد خاصی ہے، اور وہ علم طب کے تقریباً ہر شعبے، کلیات طب، تشریح، منافع الاعضاء، علم الادویہ، اصول علاج و ذرائع علاج وغیرہ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یوحنا بحیثیت مصنف۔ یوحنا نے قدماء کی کتابوں کے تراجم کے علاوہ اپنی ذاتی معلومات اور تجربات کی بنا پر تبعیضات کتابیں بھی لکھی۔ اس کی اہم تصانیف میں کتاب المشجر، کتاب فی الفسد والحجامت، کتاب المرہ السوداء اور کتاب فی البلغم